بھی میں مجرم ہوں مجھے ساتھ لے لو میں مجرم ہوں میں مجرم ہوں میں مجرم ہوں مجھے ساتھ لے لو کہ راستے میں ہے جا بجا کھانے والے کہ راستے میں ہے جا بجا کھانے والے اب آئی شفاعت کی ساتھ اب آئی شفاعت کی ساتھ اب آئی شفاعت کی ساتھ اب آئی ذرا چین لے میرے گھبرانے والے ذرا چین لے میرے گھبرانے ارے ابھی تو شفاعت کی گھڑی آئی ہے، کیوں گھبراتا ہے؟ چین لے، تجھے اللہ کی رحمت سے آقا شفاعت کروا کے جنت میں لے جائیں گے، کیوں گھبراتا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری شفاعت میرے ان گناہگار امتیوں کے لیے جن کو ان کے گناہوں نے ہلاک کر دیا۔ میرے آقا کی شفاعت کے تو کیا کہنے ہیں؟ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ واہ۔ میرے آقا کی شفاعت کی تو کیا کہنے ہیں کہ پیشی حق مزدہ شفاعت کیا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے، دل نکل جانے کی جا ہے آہ کن آنکھوں سے وہ ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے، وسعتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ اب آئی شفاعت کی ساعت اب آئی شفاعت کی ساعت اب آئی شفاعت کی ساعت اب آئی ذرا چین لے میرے گھبرانے والے ذرا چین لے میرے گھبرانے والے ذرا چین لے میرے گھبرانے آقا کا گدا ہو کر، آقا کا گدا ہو عطار کیوں گھبرائے، آقا کا گدا ہو عطار کیوں گھبرائے، گھبرائے وہی جس کا غمخوار نہیں ہوتا۔ تسلی رکھ، تسلی رکھ، نہ گھبرا حشر سے عطار، وہاں حامی تمہارا آمنہ کا لاڈلا ہوگا۔ تسلی رکھ، نہ گھبرا، کہ گھبرائے وہی جس کا عطار، گھبرائے وہی جس کا غمخوار نہیں ہوتا، گھبرائے وہی جس کا غمخوار نہیں ہوتا۔ ہمارے تو غمخوار آقا ہیں، انشاءاللہ وہ ہماری شفاعت کریں گے، ہماری شفاعت کریں گے، ہم پر نظر رحمت کریں گے اور ہمیں رب سے بخشوا کر انشاءاللہ جنت میں لے جائیں گے۔ تسلی رکھ، تسلی
رکھنا گھبرا پگ میں عطا تسلی رکھ تسلی رکھ نہ گھبرا حشر میں عطا تیرے حامی وہاں پر آمینہ کا لاڈلا ہوگا اب آئی شفاعت کی ساتھ اب آئی شفاعت کی ساتھ اب آئی ہاں چلو حسرت صدوں سنتے ہیں وہ دن آج ہے تھی خبر جس کی کہ وہ جلوہ دکھاتے جائیں گے کچھ خبر نہیں ہے فقیروں آج وہ دن ہے کہ وہ نعمت خلد اپنے صدقے میں لٹاتے جائیں گے خاک اٹھا دو بس ان کے آنے ہی کی دیر ہے خود وہ گر کر سجدہ میں تم کو اٹھاتے جائیں گے اب آئی شفاعت کی ساعت اب آئی شفاعت کی ساعت اب آئی شفاعت کی ساعت میں سراپا گناہوں بڑا روسیاں حشر میں ہوگا کیا یا رسول خدا یا شفیع امم تم ہی رکھنا برم روز محشر میرا یا رسول خدا پائی شفاعت کی ساعت اب آئی شفاعت کی ساعت آئی شفاعت کی ساعت اب آئی لوگ آئے مسکراتے ہم مسیروں کی طرف پھر منے سیاں پہ اپنے بجلی گراتے جائیں اور آنکھ کھولو دیکھو وہ گریاں آئے ہیں لوگ دل سے نقش غم کو اب مٹاتے جائیں گے اب آئی شفاعت کی ساعت اب آئی شفاعت کی ساعت اب آئی ذرا چین لے میرے گھبرانے والے ذرا چین لے میرے گھبرانے والے اب آئی شفاعت کی ساتھ اب آئی شفاعت کی ساعت اب آئی شفاعت کی ساعت اب آئی ذرا چین لے میرے گھبرانے والے ذرا چین لے میرے گھبرانے والے ارے محشر ہے اگر محشر کس بات کا ہم کو ڈر ارے ہم جن کے ثنا کا ہے وہ خود بھی وہاں ہوں گے اب آئی شفاعت کی ساعت اب آئی شفاعت کی ساعت اب آئی
ساعت اب آئی، خورشید قیامت کی تابش مانا کہ قیامت ہی ہوگی، ہم ان کے ہیں گھبرائیں کیوں، کیا ہم پہ نبی کا سایہ نہیں اب آئی، شفاعت کی ساعت اب آئی، عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا بھائی، شفاعت کی ساعت اب آئی، لو وہ آیا، لو وہ آیا، لو وہ آیا میرا غامی، میرا غمخوار امم، آ گئی جاتن پہ جام یہ آنا کیا گیا بھائی، شفاعت کی ساعت اب آئی، اب آئی، شفاعت کی ساعت اب آئی، ذرا چین لے میرے گھبرانے ہوتے ہی پیدا، ہوتے ہی پیدا رب حبلی امتی کہا، امت کی مغفرت کے طلبگار آ گئے، رکھو گناہگاروں نہ اب خوف حشر کا، اے مجرموں تمہارے طرفدار آ گئے، اب آئی شفاعت کی ساعت اب آئی، اب آئی شفاعت کی ساعت اب آئی، ذرا چین لے میرے گھبرانے والے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، شفاعت تو شفاعت ہے، اس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے میدان حشر کے متعلق سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ میدان حشر ملک شام کی زمین پر قائم ہوگا، زمین ایسی ہموار ہوگی کہ اس کنارے پر رائے کا دانہ گر جائے تو دوسرے کنارے سے دکھائی دے۔ اس روز زمین تانبے کی ہوگی، آفتاب 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ راوی حدیث سے فرمایا معلوم نہیں میل سے مراد سرما کی سلائی ہے یا میل مسافت۔ اگر میل مسافت بھی ہو تو کیا بہت فاصلہ ہے؟ 1 میل کی مسافت کتنی ہوتی ہے؟ اتنی اونچائی پر سورج ہوگا کہ اب 4000 برس کی راہ پر سورج ہے، اب 4000 برس کی راہ پر سورج ہے، اور اس کی طرف آفتاب کی پیٹھ ہے، پھر بھی جب سر کے مقابل آ جاتا ہے گھر سے باہر نکلنا دشوار ہو جاتا ہے۔ اس وقت کے 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، اس کا منہ اس طرف کو ہوگا، تپیش اور گرمی کا کیا پوچھنا۔ اور اب مٹی کی زمین ہے، اگر گرمیوں کی دھوپ میں زمین پر پاؤں نہیں رکھا جاتا، اس وقت جب تانبے کی ہوگی اور آفتاب کا اتنا قرب ہوگا، اس کی تپیش کون بیان کر سکے گا؟ اللہ عز و جل کی پناہ، اللہ عز و جل پناہ میں رکھے، بھیجے کھولتے ہوں گے اور اس کی کثرت سے پسینہ نکلے گا، 70 کا زمین میں جذب ہو جائے گا۔ تو یوں قیامت کا ایک طویل بیان ہے جو بہار شریعت کے پہلے حصے میں اس کا بیان کیا گیا ہے۔ صفحہ نمبر 116 سے اس کو پڑھیں تو پتہ چلے گا قیامت کی ہولناکیاں، قیامت کی پریشانیاں، قیامت کی دھوپ، قیامت کی پیاس، پھر حشر کا حساب کتاب، اللہ اکبر، پکڑ دھکر، زکوٰۃ نہ دینے والے کو پکڑا جائے گا اور نہ جانے کس کس کو پکڑا جائے گا۔ پھر انبیاء کرام علیہ السلام کی بارگاہوں میں حاضریاں، پھر کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا۔ پھر پھراتے، ٹھوکرے کھاتے، روتے چلاتے، دعائیں دیتے بارگاہ رسالت میں حاضری ہوگی۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شفاعت کا دروازہ کھولیں گے، انا صاحبکم کی صدا ہوگی، سجدے میں گریں گے اور ہماری شفاعت کا دروازہ کھولا جائے گا۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، سنتوں پر عمل کرنے کی نیت کر لیجئے کہ قیامت کے روز آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت کا حصہ پائیں گے۔ نہ اٹھ سکے گا قیامت تلک، خدا کی قسم
جسے تو نے نظر سے گرا کر چھوڑ دیا۔ دعوت اسلامی کا یہ مدنی ماحول ہمیں گویا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی محبت اور سنتوں پر عمل کروا رہا ہے کہ ہم سنتوں پر عمل کرتے کرتے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوں، شفاعت پائیں اور جنت میں ایک کاش اللہ کی رحمت سے بلا حساب داخل ہو جائیں۔ انشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے۔ نہیں صلو علی الحبیب